کہ یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے 15ویں شب میں عبادت کے لیے اہتمام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں کہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں گے کہ اس رات میں آپ جمع ہو کر مسجدوں میں عبادت نہ کریں کیونکہ یہ پہلے ثابت نہیں ہے یا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور و تفکر فرما لیجئے کہ اگر کوئی کام پہلے نہیں ہوا اور مذہب اسلام اس کام کو پسند کرتا ہے، شریعت پسند کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، تو اس کام سے ہرگز نہ روکا جائے۔ ویسے ہی لوگ عبادت کی طرف مائل نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ 15 شعبان کی شب جو رمضان شعبان ہے 15ویں شب، اس میں لوگ مسجد میں آئیں۔ اچھا ہے کہ آپ اہتمام کریں، کوئی اچھا اصلاحی بیان رکھیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں اور اس اصلاحی بیان کو سن کر پھر پورے سال کے لیے نمازی بن جائیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلے تو یہ تھا نہیں، اب اس طریقے سے اہتمام، تو دیکھیں نوافل پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، درود شریف پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، قرآن پاک پڑھنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے، راتوں کو جاگنا پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے خاص 15ویں شعبان کو ہی کیوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر لوگ کسی مخصوص وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لیں لیکن اسے شریعت کے لازم کردہ کی طرح لازم نہ سمجھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بھی تو شادی بیاہ کی تاریخیں فکس کرتے ہیں نہیں کرتے؟ شریعت نے تو نہیں کہا کہ اس تاریخ میں شادی کریں، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے فکس کرتے ہیں اور ایسی فکس کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کارڈ بن جائے تو پھر وہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ اس تخصیص کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شادی کرنا سنت کریم، اگر آپ کے لیے دنیاوی معاملہ ہے آپ کے لیے دنیاوی ہوگا، ہمارے لیے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، چلے میں اور آگے چل لیتا ہوں۔ اب اس کا ذرا مجھے جواب دیجئے کہ مسجدوں میں جماعت کے اوقات مخصوص کرنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا؟ سرکار نے اس کا حکم فرمایا؟ صحابہ کرام نے حکم فرمایا؟ تو پھر آپ نے 5 نمازوں کی جماعت کے اوقات کیوں مخصوص کر رکھے ہیں؟ اور اتنے مخصوص کر رکھے ہیں کہ نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نمازی حضرات امام صاحب کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو تخصیص آپ نے کی ہے، بتائیں کہ اس تخصیص کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کیا شریعت نے کہا تھا کہ جماعت کے لیے وقت مخصوص کرو؟ اگر ہے تو دکھائیے کہاں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں تو اس لیے ہے نا کہ تاکہ لوگ ایک خاص وقت میں آئیں اور ایک بڑی جماعت ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر اگر شریعت نے کسی وقت کو کسی عبادت کے ساتھ خاص کرنا نہ بھی لازم کیا ہو تب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ خود جواب دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر 15ویں شب کو علماء اجازت دے عوام الناس کو کہ ٹھیک ہے آپ مسجد میں آئیں، خرافات سے بچیں، بستر پہ سونے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آئیں، نوافل وغیرہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اصلاحی بیانات سنیں اور آئندہ کے لیے اچھے منصوبے اچھے ارادے بنائیں۔ بتائیے اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ تو یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، آپ دیکھیں کہ بلا مبالغہ 80% مساجد جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں، اس میں لوگ آ رہے ہیں، آپ سب کو کہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ گناہگار ہے، یہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے، اس رات میں جا کر بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد ان میں جواز کے پہلو نکالیے اور اچھے نیت سے اچھے ارادے سے لوگوں کو عبادت کی طرف آنے دیجیے۔ اور یہ ضرور ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصلاحی بیان رکھیں، اچھے بیان رکھیں۔ اور میں تو دیکھتا ہوں میرے بیان ہوتے ہیں الحمدللہ، میں جاتا ہوں مساجد کے اندر، اس دفعہ بھی غالباً میرے 2 یا 3 بیان ہوں گے ایک ہی رات میں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کتنے لوگ سامنے سے بیٹھے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، عبادات کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سارے فائدے نظر انداز کر کے بس اس چیز کو ہم بیس بنا لیں کہ جی وقت کیسے مخصوص کر لیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا تھا۔ تو جماعت کے لیے وقت مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں، شادی بیاہ کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں، ولیمے کے لیے کر لیں کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم کے اندر سال شروع ہوگا اس فکس تاریخ میں کوئی بات نہیں، دستار بندی اس تاریخ میں ہوگی کوئی بات نہیں، ختم بخاری اس تاریخ کو ہوگا کوئی بات نہیں، سلیبس یہ والا اتنا، یہ کتاب 6 مہینے تک چلے گی، یہ سال تک چلے گی، یہ ہم تخصیص کر لیں مخصوص کر لیں کوئی بات نہیں۔ یعنی یہاں کوئی بھی بات نہ ہو اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مساجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جو تعویل اس کے لیے ہو سکتی ہے وہ اس کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جو جلسے جلوسوں کے لیے وقت مخصوص کیے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت مخصوص کرنے میں کون سی قباحت پیدا ہو گئی؟ تو اس لیے اچھی طریقے سے ٹھنڈے دل سے غور کریں، اگر یہ نہیں تو یہ بھی نہ کریں۔
اور اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے آپ نے جواز کے پہلو نکال لیے اور ترمیمی پہلو نکال لیے اور شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے ترمیمات نکال لی ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے، تو پھر اس مقصد کو کیوں آپ خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں، اور جو اس پر عمل پیرا ہے ان سب کو جہنمی بنانے کی ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں اور پھر فیصلہ کیجیے۔ یہ کہ بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا، لیکن ہر ایسا نہیں 2-4 جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ، تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا، انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔ اچھا کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے، انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ زیادہ مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں۔ اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے، اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں، تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا، مقصود بدل گیا۔ اور میں نظیر کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دلیل پیش کر دیجئے گا۔ انہی فقہا نے، علماء متقدمین نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا تھا، جیسے نوافل مکروہ، اسے بھی مکروہ قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ مردے سے عبرت حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے، سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ۔ اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا مکروہ ہے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا۔ مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی وہیں روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے بنے ہوتے ہمارے فتوے۔
تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ. انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا. دیکھیں یہ طریقہ کار بالکل غلط اب ہمارے ہاں رواج پا رہا ہے کہ ایک آدمی دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے، اور پھر یہ جیسے ایام آ جاتے ہیں، کوئی شب برات کے آ گئے، شب معراج آ گئی، رمضان قریب آ گیا، تو میسج خالی کر دیتے ہیں جی مجھے معاف کر دیں جتنی میری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بعض دھمکیاں دیتے ہیں اگر آپ مجھے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کریں گے تو فروز قیامت آپ کی گرفت ہو جائے گی. واہ بھائی واہ، مجرم جرم بھی آپ نے کیا ہے اور پھر اس مظلوم کو بیچارے کو آپ بلیک میل بھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. شریعت نے معافی مانگنا رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب آپ کسی پر ظلم و زیادتی کر لیتے ہیں تو نفس سرکشی اختیار کرتا ہے، تبھی ایسا ہوتا ہے. اب نفس کو ذلت بھی محسوس ہونی چاہیے، اور ذلت اسی وقت محسوس ہوگی جب آپ سامنے آ کر معافی کے کلمات اس کے سامنے کہیں گے. ہم اپنی اصل میں یہ ناک اونچی ہوتی ہے اور نفس یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے سامنے جا کر اس طرح معافی کی ذلت کو برداشت کروں. تو وہی مشورہ دیتا ہے بس ایک میسج کر دو، ٹھیک ہے. سامنے معافی مانگنا اور میسج پہ معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے. میل پر معافی مانگنا زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں اگر ایسا ہے آپ باہر کے ملک میں ہیں، وہ دوسرے ملک میں ہیں، جانا ممکن نہیں، ملاقات ممکن نہیں، تو پھر بھی کم از کم کال تو کر سکتے ہیں نا. 50 لوگوں کو کال کرتے ہیں تو کال کر کے پھر معافی مانگے. اور اگر کال بھی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پہ چلیں، پھر اس قسم کے ذرائع اختیار کر لیں. ورنہ کال ضروری ہونی چاہیے تاکہ آپ اس پہ بولیں، سامنے لائیو اس سے معافی طلب کریں. یا انٹرنیٹ پر اگر آپ ہیں جیسے نامحرم کو کوئی مسئلہ نہ ہو، لڑکی لڑکی سے، عورت عورت سے معافی مانگے، مرد مرد سے مانگ رہا ہے، تو اسکائپ وغیرہ پر سامنے آ کر معافی مانگے تاکہ نفس کو ذلت کا احساس ہو اور سامنے والا خوش دلی کے ساتھ پھر معاف کرنے کی طرف مائل ہو جائے. لیکن یہ جو آج کل ہم نے طریقہ جاری کر دیا ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ پورے سال یا پوری زندگی دکھ پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور اس کے بعد ایک میسج کر دے جی ہمیں معاف کر دیجیے گا. معاف کرنا سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں. یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے. تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیثیں سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں. ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے. ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں. لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کرنے تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کوئی بات لکھ دے تو ہمارا قلب اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں تو ہم بالکل بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، خلل پیدا ہوا ہے، ہمارا تقوی متاثر ہو چکا ہے اور یہ چیزیں باعث ہلاکت ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کو اگر بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو باعث ہلاکت ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیں ٹھیک. میں آج تک کبھی نہیں نہایا، میں نے 1000 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں. میں قرآن و حدیث کی جو بالکل واضح آیات اور چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ بہرحال کرنا چاہیں ٹھیک، نہ کرنا چاہیں آپ عبادات کی طرف آئیں. بیری کے پتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں. اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں. تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں. قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ينزل لیلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ نصف شعبان ہے، نصف شعبان کی شب آپ کہہ لیں، اور میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی
اس کا ایک حصہ آپ کو عرض کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی حجرے سے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے پاس موجود پایا۔ تو جب میں قریب ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کے بارے میں خیانت کے مرتکب ہوں گے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے سوچا شاید آپ دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہیں تو اس لیے میں باہر آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جو عربک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ کیوں؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر اللہ تعالیٰ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت کثیر تھیں، معروف تھیں کہ بہت کثرت سے بکریاں رکھتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو بلکہ اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جوش پر رہتی ہے، لیکن اس کا اظہار اس رات میں کثیر لوگوں کی مغفرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، ایک البانی صاحب ہیں جن کو بعض لوگ بہت حدیث کے معاملے میں اوتھینٹک مانتے ہیں، ان کی رائے کو انہوں نے ترمذی کی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن موضوع کسی نے بھی نہیں لکھا۔ یہ میرے جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا توجہ کیجئے گا کہ جب آپ کسی فضیلت کی کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اب ہمیں ضعیف کا مطلب تو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث جھوٹی ہے، بیکار ہے، ہم اپنے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، کوئی ایسی لائیے جو بڑی سخت قسم کی ہو اور بہت صحیح قسم کی وہ بیان کر۔ جب کوئی آپ سے کہے یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اسے ایک کویسچن کریں کہ کس نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ نے بتایا یا رسول نے بتایا؟ تو کہے گا نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول نے فرمایا، تو آپ کو کیا پتا یہ ضعیف ہے؟ تو وہ کہے گا جی جو حدیث کا شغف رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے راوی تھوڑے سے کمزور ہیں، اس وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی۔ جس حدیث میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو جائے اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور کویسچن کریں، کیا ضعیف حدیث جھوٹی ہوتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں، جھوٹی تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور کویسچن کریں کہ کیا ضعیف حدیث فضائل کے سلسلے میں قابل اعتبار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب آئے گا ہوتی ہے۔ جب ہوتی ہے تو پھر کون سی پریشانی ہے؟ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے ہیں۔ لہذا آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جس میں آپ اور میں تشریف فرما ہیں اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ پہلے دین کی بات سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، مساجد میں آنا پڑتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کلک کرتا ہے، فیس بک پہ پہنچ جاتا ہے، یوٹیوب پر پہنچ جاتا ہے، اور فیس بک یوٹیوب پر ایک سے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں معاف کر دیجیے گا، چورن بیچ رہے ہیں بعض تو۔ اب ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، بس وہ قرآن کا نام سنیں گے، حدیث کا، بخاری کا، مسلم کا، تو سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مکلف بنایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کویسچن کرو۔ کہیں یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، نہیں جانتے تو واٹس ایپ پر وصول ہونے والی کسی پوسٹ سے نتیجہ اخذ کر لو۔ نہیں،
مکلف بنایا ہے علماء سے رجوع کرنے کا۔ اچھا، علماء سے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جا کے عالم سے پوچھے جی کیا مسئلہ ہے، جو بتائے تو آپ کہیں ٹھہرو مجھے سوچنے دوں قبول کروں یا نہ کروں۔ نو، پھر اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین کے قول کے مطابق یہاں حکم والے سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے، آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، آپ کسی چیز کی تشریح چاہتے ہیں، توضیح چاہتے ہیں، تفسیر چاہتے ہیں، تو ان نوجوانوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو کہتے ہیں جی ہم مفتی گوگل صاحب کے پاس پہنچے اور ہم نے خود ریسرچ شروع کر دی ہے، میں نے ریسرچ کر کے مسئلہ نکالا ہے۔ او بھائی، ریسرچ تو کر لی آپ نے، لیکن آپ کی ریسرچ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے علماء اہل سنت سے تعلق مضبوط رکھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ نجات کا راستہ دکھائیں گے۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، پاکستان بھر کی اگر میں کہوں کہ فرض کر لیں 1 لاکھ مسجدیں، فرض کر لیں 1 لاکھ ہے، آپ کے اندازے کے مطابق اس 1 لاکھ میں سے کتنی مسجدوں میں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کر رہے ہوں گے؟ آپ کہیں گے 90%، 80%، اونلی کوئی 20% یا 10% ایسی ہوں گی جو ابھی بھی سنسان ویران، ان میں تالے لگے ہوں گے اور بلب بجھے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی کس کو حاصل ہوئی؟ اہل سنت کو حاصل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے اس قسم کے جو وساوس آپ کے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ رات میں عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دور کر دیں۔ جب علماء آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس رات میں عبادت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارتیں دی ہیں، تو بس پھر آپ ان کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اسی چیز کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ لیکن مومنین سے میری مراد صرف عوام نہیں ہے، اس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام ہوں، بعمل مشائخ عظام ہوں، وہ مراد ہے۔ ورنہ تو معاذ اللہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت چاہے زبان سے نہیں کہتی لیکن بے نمازی پن کو نمازی پن پر فوقیت دیے ہوئے۔ تو عوام کی میجورٹی کا اعتبار نہیں ہے، میجورٹی کا اعتبار کب ہے؟ جب اس میں علماء بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہیں، مشائخ عظام بھی اس چیز کے اوپر ہیں اور عوام بھی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا اگر یہ سب لوگ کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ان کا پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو علماء سے رابطہ رکھیں، اور ہر دفعہ کی طرح پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ علم سیکھیں۔ ہمارے اہل سنت کی میجورٹی جو ہے وہ صرف عقائد، معمولات، نظریات کو اپنے بڑوں سے لینے کے لیے تیار ہے، اس کی تحقیق کرنے اور اس کے دلائل اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کروں گا۔ اپنے دادا جان سے جا کے پوچھیں کہ دادا جان نیاز کے جائز ہونے پر دلیل دیجئے۔ ہم مزارات پر جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے استمداد کرتے ہیں، طلب امداد کرتے ہیں، ثابت کریں کہ یہ صحیح ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے گھر کے بڑے کہیں گے بیٹا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا، لیکن یہ روش بھی صحیح نہیں ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہم وہ کرتے آئے۔ اس جواب کی مماثلت ہے کفار کے ان جواب سے کہ جب انبیاء علیہ السلام ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کفار جواب میں کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جواب کے اعتبار سے ویسے مماثلت نہیں ہے، وہ گمراہ تھے، ہم لوگوں کے اکابرین گمراہ نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو دلیل سے ہر چیز کو سیکھنا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے والا قرآن و حدیث سنائے اور آپ کہیں کہ میں تو نہیں مانتا، میں تو اسی پہ چلوں گا جس پر میرے، تو آپ اگر دلائل سیکھ لیں تو کتنا اچھا ہے۔
میں دیکھیں ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں. آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, آپ کسی اسکول میں ہوتے ہیں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, آپ کسی شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں, ہر جگہ میں نہیں ہوں, ہر جگہ ہمارے علماء نہیں ہوتے. آپ کو اپنے دین اور مسلک کے دفاع کرنے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہیے. اگر کوئی شخص غلط بات کہہ رہا ہے, آپ کو کم از کم بیسک معلومات ہونی چاہیے, آپ اس کو دلیل سے جواب دیں, اسے خاموش کروائیں, اسے لاجواب کریں. لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا, جب کوئی بحث چلتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں میں ذرا ابھی آیا یوں کر کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ مجھ سے نہ پوچھیں گے تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں. یہ غلط چیز. تو بہرحال یہ نصف شعبان کی رات ہے, اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. اور آپ نے ابھی نقیب محفل بیان کر ہی رہے تھے کہ اس رات میں اگرچہ کثیر لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم رہتے ہیں, وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے.